اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ خدا کا مقدس ہیں، میں خدا کا مقدس ہوں، خدا یہاں رہتا ہے، وہ آپ کے اندر پاک روح کی صورت میں سکونت کرتا ہے۔ پاک روح کے دو بنیادی کام ہیں، تسلی دینے والا اور مددگار۔ اس لیے اگر خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو ہم مدد کرنا کیوں نہ چاہیں گے۔ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو کچھ گڑبڑ ہے، شاید آپ کو غور کرنے اور جانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے نجات پائی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر مسیح ہم میں ہے تو اس کی فطرت ہم میں ہوگی۔ ہم لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر رنجیدہ ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ ان کے پاس جا کر معافی مانگیں، ہم لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا پسند نہیں کرتا جب ہم لوگوں سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں گی کہ کافی سال پہلے مجھے اس کا ادراک حاصل ہوا، اس لیے اب میرے اندر پاک خوف ہے کہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک درست نہیں۔ یہ وہ بات ہے جسے خدا ناپسند کرتا ہے۔ آمین۔ آپ تو ضرور سے زیادہ خاموش ہیں۔ پولوس کے ساتھ تیموتھیوس بھی تھا جو کہ روحانی طور پر کافی نابالغ تھا۔ پولوس خدمت کے کاموں میں اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ زیادہ پختہ مسیحی ہیں تو آپ کو کم پختہ مسیحیوں کی رہنمائی کرنا ہے جنہیں اپنی زندگی میں زیادہ پختہ اثر کی ضرورت ہے۔ آپ نہ صرف ان کی مدد کرنے والے ہوں گے بلکہ آپ اپنی مدد کرنے والے بھی ہوں گے۔ دوسروں کی رہنمائی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں جو آپ سے ہر ایک کام کے لیے پوچھتا پھرے اور آپ سوچیں کہ آپ کسی ایک کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف کلام سے رہنمائی کریں بلکہ عملی طور پر بھی نمونہ بن کر دکھائیں کہ زندگی کیسے گزاریں۔ پولوس ہمیشہ ہی اپنے خطوط کا آغاز فضل اور اطمینان جیسے الفاظ سے کرتا ہے، اور ان دو الفاظ پر ہی 4 پیغامات سنائے جا سکتے ہیں۔ فضل کو سمجھے بغیر آپ اطمینان حاصل نہیں کر سکتے، اور فضل خدا کی وہ حمایت ہے جس کا ہم حق نہیں رکھتے، لیکن یہ ہماری زندگی میں پاک روح کی قوت بھی ہے تاکہ ہمارے وسیلہ وہ کچھ کر سکے جو ہم اپنی کسی بھی طرح کی کوشش اور محنت سے نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر ہم یہ سیکھ جائیں کہ خدا سے کیسے بات کرنی ہے اور اسے کہیں کہ وہ ہماری ہر چیز میں شامل ہو اور ہمیں ہر کام کے لیے قوت دے، جیسا کہ پہلے میں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ دن بھر دعا کرتے رہیں، خداوند میری مدد کر کہ میرے کانٹیکٹ لینسز جلد مل جائیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے، مجھے کانٹیکٹ لینسز کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دعا نہ کی اور ابھی تک مجھے وہ نہیں ملے۔ پھر سوچا ٹھیک ہے، میں دعا کرتی رہوں گی کہ خدا میرے کانٹیکٹ لینسز مل جائیں، بال ٹھیک کرنے میں میری مدد کر۔ خدا سے ہر بات کے لیے مدد مانگتے رہیں۔ اس بات کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہر کام میں مدد کی ضرورت ہے۔ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سنیں، پولوس نے کہا فضل اور اطمینان تم پر ہوتا رہے۔ اگر آپ خدا کے فضل سے زندگی بسر کریں گے تو آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا۔ اعمال 17 باب کی 28ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے ہیں اور موجود ہیں۔ واو! خدا میں ہونا صرف چرچ جانے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس میں ہی ہماری زندگی ہے۔ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 3 آیت سے 11 میں فرق مضمون ہے۔ ان آیات کا مطالعہ ہمیں ایک ساتھ کرنا ہوگا۔ میں ان کو پڑھوں گی اور پھر کچھ تعلیم دوں گی۔ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو۔ یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ان آیات میں سبق ہے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام کرنا شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی آیت چن لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں،
لیکن اگر آپ غور کریں، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہر وقت خدا کا شکر کرتا ہوں کیونکہ تم خوشخبری پھیلانے میں ہمارے شریک ہو۔ پولوس نے ان کو روحانی حکمت سکھائی اور انہوں نے پولوس کی خدمت میں معاونت کی تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے، اور اس نے جو بات لکھی ہے اس کا یہی مطلب ہے، اور لکھا ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ میرا یقین ہے کہ ہم کنجوسی کرتے رہتے ہیں اور صرف لیتے اور مانگتے رہتے ہیں، اور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر مزید نہیں بڑھ سکتے۔ وہ کہتا ہے چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی، اگر آپ پولوس کے الفاظ پر غور کریں، وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ صرف ایسا شخص ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ایسا عظیم رسول جو آتا ہے اور ہر کوئی اس پر فدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری خدمت کے لیے ہوں اور دل سے تمہارا مشتاق ہوں۔ اس لیے آپ کو ایسی قیادت کے زیر اثر رہنا ہے جو لوگوں کا خیال رکھتی ہے، جو آپ سے واقعی پیار کرتی ہے، آپ کے لیے دعا کرتی ہے، جو واقعی آپ کو اس مقام پر دیکھنا چاہتی ہے جو خدا آپ کے لیے چاہتا ہے جہاں آپ ہوں۔ آمین۔ اگر آپ کو ایسی قیادت میسر نہیں تو میں کوشش کروں گی کہ ایسی قیادت مل جائے جو نہ صرف یہ بتائے گی کہ کیا کرنا ہے بلکہ وہ مجھ سے پیار بھی کرے۔ آمین۔ اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تاکہ تم عمدہ باتوں کو پسند کر سکو۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ ایک اور پیغام ہے، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ پولوس انجیل کی خوشخبری پھیلانے میں لوگوں کی شراکت سے بہت خوش تھا۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت میں شراکت دار بنے، جس کی پولوس بات کرتا ہے۔ وہ جب بھی دعا کرتا ہے تو خدا کا شکر کرتا ہے، جیسا کہ ہم اپنی خدمت کے شراکت داروں کے لیے کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ حیران ہو جاتی ہوں، لیکن وہ اس بارے میں کہتا ہے کہ پہلے دن سے جب سے اس نے خوشخبری کو سنا، تو وہ اول دن سے لے کر موجودہ وقت تک، یعنی جب پولوس نے یہ خط لکھا تھا، پولوس کو کوشش نہیں کرنا پڑی کہ وہ انہیں دینے پر ابھارے، کیونکہ جو انہوں نے سنا اس کے لیے وہ پرجوش ہو گئے تھے۔ سنیں، شاید ہم یسوع کے بارے میں سن کر کچھ زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ شاید ہمیں تازگی کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ او خدا، کہ ہمارے گناہ مکمل طور پر معاف ہوئے ہیں اور ہم دھل چکے ہیں۔ آپ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں جیسے کہ کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ یسوع آسمان پر ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، اور جہاں وہ ہے آپ بھی ہوں گے۔ ہمیں صرف اور صرف اس بات کے لیے پرجوش نہیں ہونا کہ خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ آپ خدا کے لیے پرجوش ہوں۔ او خدایا، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے پولوس ان لوگوں کے لیے بہت شکر گزار تھا۔ میں چاہوں گی کہ کچھ دیر دوسرا کرنتھیوں 8 باب کی پہلی 4 آیات پر ہم مل کر غور کریں گے۔ میں نہیں جانتی کہ ان لوگوں کے پاس ایسا کیا تھا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو ضرورت نہ تھی کہ انہیں دینے کے لیے کہا جائے۔ دوسرا کرنتھیوں 8 باب، غور سے سنیں اور تصور کریں۔ ہم تم کو خدا کے اس بڑے فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدنیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے،
کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی۔ سنیں، میری منت کریں کہ آپ کو دینے کی اجازت دیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا اور کہا ہو کہ مجھے پلیز اجازت دیں کہ میں آپ کو کچھ دوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کنجوس لوگ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ مزید کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا دل دینے کے حوالے سے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن فیاض دل لوگ، مجھے لفظ فیاضی پسند ہے، اس لیے میں لفظ فیاضی پر زیادہ توجہ دے رہی ہوں۔ لیکن اس کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں ہر طرح سے فیاض، کچھ تھوڑا زیادہ کرنا جو عام طور پر کرنا ہو، خود کو کچھ مزید مجبور کرنا۔ میں بڑھنا کبھی بھی بند نہیں کرتی۔ شراکت داری ایک طرفہ تعلق نہیں ہے، اس میں 2 یا 3 فریق ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پولس نے ان کی مدد کی کہ منادی کرتے رہیں، اور انہوں نے پولس کی مدد کی تاکہ وہ انجیل کی منادی کے لیے پیسہ دیتے رہیں۔ مجھے ایک کہانی سنانی ہے کیونکہ اس سے میرا نقطہ واضح ہو جائے گا ان باتوں کی نسبت جو میں نے سن رکھی ہیں۔ یہ سچی کہانی ہے۔ اس سے میرا نقطہ واضح ہو جائے گا کہ اگر آپ دینا شروع نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نومولود مسیحی کے طور پر شروع کر دیں، بلکہ کچھ لیں۔ لیکن آپ ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب خدا آپ کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اب دینا شروع کریں۔ اگر آپ نہیں دیتے اور کافی عرصے تک نہیں دیتے تو آپ ایسے مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں آپ خود بھی مزید کچھ نہیں لے سکیں گے۔ ایک عورت تھی جو میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن اس نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ وہ بولی کہ میں آپ کی کانفرنس پر کافی سالوں سے آ رہی ہوں، میں نے بہت ترقی کی ہے، آپ نے مجھے بہت سکھایا ہے، لیکن میں 2 سالوں سے یہاں سے کچھ بھی حاصل نہ کر پائی۔ اور یہ بھی کہا کہ میرا خیال تھا کہ شاید آپ کی زندگی میں گناہ ہے اور آپ پر مسا ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے دعا شروع کر دی۔ دیکھیں، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے مزید کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے اکثر لوگ نیا چرچ ڈھونڈتے ہیں تاکہ کچھ حاصل کر سکیں۔ وہ بولی میں آپ کے لیے ایک دن خدا سے دعا کر رہی تھی تاکہ آپ کا گناہ ظاہر ہو اور توبہ کریں، تاکہ آپ کا مسا واپس لوٹ آئے، تاکہ وہ میری عبادات سے لطف اٹھا سکے۔ وہ بولی خدا نے کلام کیا کہ جوائس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اس لیے کچھ حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ تم اتنی بھری ہوئی ہو کہ مزید بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جب تک تم خود کو خالی نہیں کرو گی اس وقت تک مزید کچھ حاصل نہیں کر سکتی ہو۔ سنیں ہم سب جانتے ہیں کہ کلیسیا، میری مراد کوئی خاص کلیسیا نہیں ہے، لیکن کلیسیا کے ساتھ بہت مسائل ہیں۔ ہم اس دنیا کی سب سے زیادہ خود غرض نسل میں سے ہیں، کسی بھی دوسری نسل سے زیادہ جو پہلے گزر چکی ہے، اس لیے آپ کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اکثر آپ اتنا ہی خود غرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم اسے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں خود ضرورت پڑ گئی تو، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو نہیں جانتے کہ وہ چیز کہاں ہے، اور پھر آپ جا کر دوسری چیز لے آتے ہیں۔ سنیے، میں اپنی چیزیں کہیں رکھ دیتی ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کو ڈھونڈ سکوں، لیکن کیا آپ کے خیال میں ان کو تلاش کر سکتی ہوں جب مجھے ضرورت ہو؟ نہیں۔ اس عورت نے جو کہانی سنائی، کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ اس لیے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور آپ کو مزید کچھ حاصل نہیں ہو رہا مجھے ایک ہسیانی ہنسی پسند ہے، آپ کو اس لیے مزید کچھ حاصل نہیں ہو رہا، شاید آپ کو خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے، شاید خدا کچھ تبدیلی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لینے نہ جاؤں بلکہ کچھ دے کر آؤں۔ سنیں، آخری بار کب آپ نے پاسٹر صاحب کو پیغام بھیجا
کہ اسے بتائیں کہ آپ اس کی محنت کی جو وہ کرتا ہے قدر کرتے ہیں. آخری مرتبہ کب آپ نے اسے تحفہ دیا یا اس کے خاندان کو کھانے پر لے گئے؟ یا آخری مرتبہ کب آپ نے اپنے چرچ کی کسی بیوہ عورت کو تحفہ دیا اور کہا کہ اپنے بچوں کو باہر کھانے پر لے جاؤ؟ آپ یہ بتانے کی کوشش نہ کریں کہ خدا آپ پر ظاہر کرے کہ آپ کی کون سی خدمت ہے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں وہ کسی پلیٹ فارم کی منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں خدمت کا موقع ملے. آپ جہاں نظر ڈالیں آپ کو خدمت مل جائے گی، صرف کرنا یہ ہے کہ عمل کریں. اور یہ بتانے کی وجہ بھی سن لیں، کیونکہ اس طرح آپ کو مزید شادمانی ملے گی. سچ یہ ہے کہ دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے، کیونکہ شادمانی سے بڑھ کر کچھ نہیں. سنیں، پولس نے اس خط میں 19 مرتبہ خوشی کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ خوش ہوں. ساتویں اور 8ویں آیت میں پولس لوگوں سے اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے اور وہ کس قدر اس کے دل کے قریب ہیں. میں دیانت داری سے کہوں گی، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ بہت اچھی بات ہے، میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ لوگوں سے پیار کرتی ہوں، اور میں واقعی سچ مچ چاہتی ہوں کہ لوگ وہ زندگی حاصل کریں جو کہ مسیح چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو. گناہگار ہونا یا بدحال ہونا ایک بات ہے، اور مقدس کے طور پر بدحال ہونا ایک اور بات ہے. آمین. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو جلال دیں. کلیسیا اس قدر روشنی دے سکتی ہے کہ کھوئے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے تاکہ وہ مسیح کے ساتھ تعلق میں آ جائیں. اگر ہم اپنی ذات سے توجہ ہٹائیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اور جہاں جائیں گے آپ کو لوگ ملیں گے جو دکھی ہیں. دیکھیں، میں وہ بات کر رہی ہوں جو آپ کر سکتے ہیں جب آپ یہاں سے جائیں گے. پھر پولس کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت اور بھی زیادہ ہوتی جائے. اس بیان میں بہت کچھ ہے. دیکھیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ محبت میں چل رہے تھے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ اسے ان پر فخر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم محبت میں چل رہے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم محبت میں اور زیادہ بڑھتے جاؤ. ہم ایک بھیانک غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے مطمئن اور آسودہ ہو جاتے ہیں. میں تو بہت اچھی ہوں. نہیں 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 نہیں، میں یہ نہیں چاہتی. میں اس سے بہتر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں خدا کو زیادہ جلال دینا چاہتی ہوں. میں محبت میں بڑھنا چاہتی ہوں. میں واقعی سیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے کیسے پیار کروں جیسے یسوع لوگوں سے پیار کیا کرتا تھا. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم واقعی جانتے ہیں کہ غیر مشروط محبت کیسے کریں؟ اب سنیں، ہماری محبت کا دار و مدار ابھی تک اس پر ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. زیادہ ہونے سے مراد ہے کہ بڑی مقدار میں وجود رکھنا، اتنا بھرنا کہ بہنا شروع کر دیں. بھرے ہونا کچھ زیادہ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ علم ہو، زیادہ امتیاز ہو. میرا خیال ہے کہ شاید امتیاز پر 1 گھنٹہ منادی کر سکتی ہوں. ہمیں روحوں میں امتیاز کی ضرورت ہے، واقعی اس کی ضرورت ہے. پولس نے یہ دعا نہیں کی کہ لوگوں کو وہ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں. وہ ان کے مسائل کے لیے دعا نہیں کر رہا. وہ اس بات کے لیے دعا کرتا ہے جس کی انہیں واقعی ضرورت ہے. اکثر ہم اپنی ضرورت کے بارے میں بھی نہیں جانتے اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ عقل مندی کرتے ہوئے خدا سے پوچھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو خدا کو بتائیں کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میری اصل ضرورت کیا ہے، اس لیے مجھے وہ دے جس کی مجھے ضرورت ہے. اگر خداوند وہ آپ کی مرضی نہیں ہے تو وہ مجھے نہ دیں. اور پھر وہ دعا کرتا ہے کہ وہ علم اور تمیز کے ساتھ اور بھی ہو جائیں. ایک عمدہ شخص کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وہ وقت کے پابند ہوتے ہیں، وہ وقت پر کام پر جاتے ہیں. وہ دوسروں کے لیے گند نہیں چھوڑتے کہ وہ صاف کریں. وہ معذوروں کی جگہ پر گاڑی کھڑی نہیں کرتے اگر وہ خود معذور نہیں ہیں. خاص طور پر چرچ میں ایسا نہیں کرتے.
باتھ روم میں ٹیشو پیپر ختم ہو جائیں تو دوسرا ڈبہ لا کر رکھ دیتے ہیں. وہ حاجت رفع کرنے کے بعد ویسے ہی نہیں چلی جاتی کہ کوئی دوسرا شخص آئے گا اور اسے صاف کرے گا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. وہ آخری ٹیشو لینے کے بعد نیا ڈبہ لا کر رکھ دیتے ہیں. اگر انہیں غلطی سے زیادہ پیسے مل جائے تو وہ اسے واپس کر دیتے ہیں. سودا گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ ٹرالی کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیتے ہیں. میں ایک بات کہنے لگی ہوں، شاید کسی اور بات کے لیے نہیں تو اس بات کے لیے ضرور آئے ہیں. تو سنیں، ہمارا اصل چہرہ وہی ہے جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سنیے، میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ہمیں خدا کے خوف میں رہنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ ڈر نہیں کہ خدا ہم سے خفا ہوگا، بلکہ خدا کے پاک خوف میں رہنے کی ضرورت ہے. چاہے میں جو بھی کروں، جہاں بھی ہوں، خدا دیکھ رہا ہے. خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے جو ہم کرتے ہیں، سب کچھ. لیکن کبھی بھی اس لیے اچھے نہ بنے کوئی آپ کو دیکھے کہ یہ کتنا اچھا شخص ہے. آپ عمدہ ہیں کیونکہ آپ ایک شاندار خدا کی خدمت کرتے ہیں. آمین. میں نے خدا کو بتایا کہ میں اس سے زیادہ کرنا چاہتی ہوں. میں اس چیز کی منادی نہیں کر سکتی جس کے لیے نہ تو دعا کروں اور نہ ہی نمونہ بنوں. یہ حیران کن ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ادھورے چھوڑ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن میں دل میں جانتی ہوں کہ واپس جا کر اسے مکمل کروں. کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف میں ہوں. بغیر تولیوں کو طے کیے میں اسے ویسے ہی الماری میں ٹھوس سکتی ہوں اگر میں چاہوں تو. نہیں، واپس جا کر اسے ٹھیک کروں. سنیں، او جوائس، میں تو کلام سننے کے لیے آیا تھا. پھر فلپیوں 1 باب کی 12 سے 20 آیت تک پولس انجیل کی خوشخبری پھیلانے کی اہمیت کے تعلق سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی قید نے حقیقت میں انجیل کو پھیلانے میں مدد کی ہے. یہ شخص بہت مثبت ہے. پولس ایک منفی شخص کے لیے کوفت کا باعث ہوگا. یعنی وہ قید میں ہے، اسے 5 مرتبہ کوڑے مارے گئے، بھوک برداشت کی، چھپنا پڑا، پہلے مقدمے پر سب چھوڑ گئے. لیکن کیا جانتے ہیں کہ پولس نے کیا کہا جب سب لوگ اسے پہلے مقدمے میں چھوڑ کر چلے گئے؟ اے باپ، ان کو معاف کر. وہ جانتا تھا کہ خدا اس معاملے کو خود دیکھ لے گا. اسے فکر نہیں تھی کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اس نے ان کے لیے دعا کی اور یہ معاملہ خدا پر چھوڑ دیا. کتنی ہی چیزیں جن کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں، ان کی فکر ہم خدا کو دے سکتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہیں تاکہ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوتے رہیں. سنیں، انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. پولس جب قید میں تھا تو شادمان تھا. وہ اس وقت بھی شادمان تھا جب اسے چھپنا پڑا. جب ہم نڈال ہو جاتے ہیں تو ہم ہتھیار ڈالنے کی سوچتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب ہم اپنا کام مکمل کر لیں جو ہم نے شروع کیا تو کتنی شادمانی ہوگی. میں کہتی ہوں کہ یہ ایک آغاز ہے اور پھر اختتام، لیکن اس کے بیچ میں بھی کچھ ہے. اکثر کچھ نیا شروع کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور ختم کرنا ہمیشہ ہی شاندار بات ہے، لیکن آپ کو درمیانی راستہ طے کرنا ہے. اس لیے یاد رکھیں، خدا کی مدد سے ہم وہ سب کر سکتے ہیں جو کچھ اس نے ہمیں کرنے کو دیا ہے.